نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اس دنیا کو، اس کائنات کو بنایا۔ اسی اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، زمین آسمان بنائے۔ تعریف کے لائق صرف ایک اکیلے اللہ کی ذات۔ اس نے سارا کچھ یہ تانا بانا اپنی قدرت سے بنا ہے۔ وہ زبردست قدرت والا ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں کہ جو ہمارا مالک و خالق ہے، جس کے ہم بندے ہیں۔ اسی کی حکومت ہے، اسی کی قدرت کام کرتی ہے، جی اسی ایک اللہ کی بادشاہت، کسی کی نہیں۔ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، ہو رہا ہے، ہوا ہے، ہوگا، سب ایک اکیلے اللہ کے حکم سے، اسی کی قدرت سے۔ میں آپ دنیا کے لوگ، دنیا کی حکومتیں کچھ ہی کہتے رہیں، کچھ ہی بولتے رہے، کچھ ہی سوچتے رہے، کچھ ہی پلان بناتے رہیں، لیکن بزرگ تو ہوتا وہی ہے اور ہوگا وہی جو اللہ چاہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بندے کی چاہی نہیں ہوتی، رب چاہی ہوتی۔ بندے کی نہیں چلتی، اللہ کی چلتی، اسی کی چلتی۔ وہی دنیا کا بنانے والا خالق ہے، اور وہی اس دنیا کا ہر چیز کا، ہر شے کا مالک اللہ ہے، اسی کی۔ یہ زمین، یہ آسمان اور اس کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک چیز اللہ کے بنانے سے بنی۔ بنائی بھی اللہ نے اور اس کو چلا بھی اللہ ہی رہا۔ کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ اللہ ہی کی حکومت ہے، اللہ ہی کی بادشاہت ہے، جی کرتا دھرتا ذات اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ سونے والوں، جاگ کے سنیو۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ پیدا اللہ نے کیا، بنایا اللہ نے ہر شے کو، اور چلا بھی اللہ کیا۔ اسی پر ہمارا آپ کا سب کا ایمان، ہم سب اسی پر ایمان لائے، اور ہم سب نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ ایمان کا کلمہ ہے، ایمان کے بول ہیں، اور ہم نے اپنے اللہ سے یہ کہا کہ کیا لا الہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ کلمے میں ساری چیز کا انکار کروایا گیا پہلے۔ کون سب لا کا معنی کچھ نہیں، کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، تو پھر کس سے ہوتا ہے؟ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے۔ کرتا دھرتا ذات اللہ کی ذات۔ تو تمام تعریفیں بھی اسی اللہ کے لیے ہے جو ہمارا آپ کا سب کا مالک و خالق ہے، ہم سب کا پالن ہار ہے۔ جی اس دنیا میں نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہی ہے، ہمارا آپ کا، جی بزرگ اس کو پالن ہار، ہمارے بچوں کا، جی وہ اس کا پالن ہار بھی اللہ ہے۔ بزرگ اس کو زندگی خدا نے دی ہے تو پالنے والا بھی اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔
اسی کو بار بار کہلوایا، سب سے پہلا سبق ہے یہ، اور ہر نبی کی دعوت ہے یہ، اور ہر نبی کی سب سے پہلی محنت رہی ہے یہ۔ ہاں، جب تک اندر سے لا الہ نہیں نکلتا کوئی کچھ نہیں۔ اس زمین سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، اس آسمان سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، ان پہاڑوں سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، ان حکومتوں سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، ان ہتھیاروں سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، طاقت سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، اکثریت سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، اس مال و دولت سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ جی بزرگوں، دوستوں، جب تک یہ نہیں نکلتا کچھ نہیں۔ جب تک دل سے بات نہیں نکلتی، جی دنیا کا اللہ کے ماں سوا جو کچھ ہے اس کا یقین نکلے تو دل خالی ہو، پھر اس میں آتا ہے الا اللہ۔ تو کون کرتا ہے؟ کہ اللہ کرتے ہیں۔ دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، آڑ کباڑ نہیں۔ ہاں، ایک گلاس میں پانی ہے، بھرا ہوا ہے، آپ دودھ ڈالیں گے اس میں تو کیا کرنا پڑے گا؟ جی بولو، کیا کرنا پڑے گا؟ خالی کریں گے تو دودھ ڈالیں گے، دودھ ڈلے گا۔ خالی نہیں تو دودھ کیسے ڈلے گا؟ ڈالو گے تو باہر گر جائے۔ دنیا کا یقین، دنیا کی محبت جب تک دل سے نہیں نکلتی تو لا الہ الا اللہ، تو اللہ کیسے؟ ہم سب کا سب سے پہلا سبق ہے، اور ہم سب کا اس پر ایمان ہے، یہ یقین ہے کہ کرتا دھرتا ذات اللہ کی ذات ہے۔ ایک آدمی اپنے بچوں کا باپ تو ہو سکتا ہے لیکن رب نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنی عورت کا شوہر تو ہو سکتا ہے لیکن پالنے والا نہیں ہے۔ کسی بہن کا بھائی ہو سکتا ہے لیکن پالن ہار نہیں۔ پالن ہار، پالنے والا، روزی دینے والا تو سب کا اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہی ہے، اور وہی کرتا ہے۔ جب اس کی محنت ہوتی ہے، یہ آدمی قربانی دیتا ہے، تو پھر اندر سے دنیا کی محبت کا، ساری چیزوں کا، اس کا یقین جب نکلتا ہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ پر محنت کی ہے اور صحابہ سے کرائی ہے، وہ مسلسل، جی مکی پوری زندگی، جی وہ اسی بات کی محنت ہے کہ جب تک یہ چیز، کیوں وہاں تو جی کیا نام ہے، نہ جانے کس چیز کا یقین بھرا ہوا تھا۔ ایک رب نہیں تھا، پتہ نہیں کتنے رب انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ دنیا کے پیچھے، چودراہٹ کے پیچھے ایک دوسرے کے خون کا پیاسے تھے۔ چوری ڈکیتی عام ان کا جو ہے پیشہ تھا۔ تو مسلسل 12-13 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اندازہ لگاؤ، سکھانے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معلم، استاد، اور صحابہ کرام جیسی ہستیاں سیکھنے والے شاگرد، اور صرف نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ اور کچھ، صرف ایک ہی محنت کہ لا الہ الا اللہ، اس کا یقین، اس کی محنت کہ اندر سے وہ ساری چیزیں نکلیں، اور ایک اللہ کی ذات کا یقین، اس کا ڈر خوف، اس پر بھروسہ، وہ دل میں آئے۔ کتنے برس لگے؟ 12-13 سال مکی زندگی میں۔ ایک حکم آیا نماز کا، اور وہ بھی غیر ترتیبی تھا۔
مکے میں جب تک نماز ہوتی رہی تو جی کیا نام ہے صحابہ السلام علیکم وعلیکم السلام خیریت ہے نماز بھی پڑھ رہے. نہ شراب حرام نہ پردے کی پابندی نہ سود حرام. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک اندر کی یہ طاقت یہ قوت آدمی کو نہیں بنتی اور اللہ کا ڈر خوف نہیں آتا تو آدمی برائی سے بچنا بڑا مشکل اور نیکی پر خدا کے حکم پر چلنا مشکل. اس لیے سب سے پہلی یہ محنت کرائی گئی کہ کیا نام ہے اندر کا یقین آدمی کرتی. زبان خالی لا الہ الا اللہ زبان کا بول نہ رہے بلکہ دل کے گھٹ میں اتر جائے کہ نہیں پالنہار کرتا دھرتا ذات تو اللہ کی ذات. اللہ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں اللہ ہی کرتے ہیں اللہ ہی نے کیا ہے. جس دنیا کا کائنات کا مالک اللہ ہی ہے. سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے. سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ اللہ اللہ. برسوں برس لگ گئے. شراب حرام ہوئی مدینے میں جا کر, سود حرام ہوا مدینے میں جا کر, نماز کی صحیح ترتیب آئی تو مدینے میں جا کر کے کہ جب دیکھا کہ ہاں ان کے اندر میں وہ مایا جی اللہ کی ذات کا یقین اعتماد اللہ کا ڈر خوف اب کیا نام ہو گئے پکے تو پھر یوں آئے حکم آتے گئے صحابہ پورا کرتے گئے یعنی عمل کرتے گئے. چوں چرا نہیں ہوئی. لکھا ہے کتابوں میں کہ جس دن شراب حرام ہوئی ہے کہ آج کے بعد شراب حرام خبردار. مدینے میں یہ حکم آیا جی. ہم نے وہ مسجد دیکھی مدینہ منورہ میں کیا نام جو ہے اور اس جگہ پر وہاں پر بہت بڑا ایک مجمع صحابہ کا پی رہا تھا بیٹھے کیونکہ حرام تو ہوئی نہیں تھی منع تو کی نہیں گئی. اب وہاں حکم آیا جی کیا نام جو ہے لکھا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں نالیوں میں شراب ایسے بہی ہے جیسے نالیوں میں پانی بہی. اور اتنی محبوب چیز تھی ان کے نزدیک کیا نام جو ہے نا کہ جیسے کیا نام جو ہے اور چیزیں آدمی کو محبوب ہوتی ہیں اور جس کے گھر میں پرانی سے پرانی شراب ہوتی تھی وہ سب سے بڑا عزت والا کہلایا جاتا. لیکن جس دن حرام ہوئی جس دن منع کیا گیا کہ آج سے نہیں خبردار آج کے بعد نہیں تو یہاں تک لکھا کہ منہ میں جن کے تھی نا الٹی کر کر کے نکال دی. پیٹ میں گئی بھی نکال دی. کیوں نکالی کہ اندر میں وہ 12-13 سال وہ جو محنت کی ہے اللہ اللہ وہی مالک ہے وہی خالق ہے وہی کرتا دھرتا ذات ہے وہی پالنہار ہے وہی عزت ذلت کا مالک ہے وہی نفع نقصان کا مالک ہے وہی موت زندگی کا مالک ہے. سب کچھ خدا کرتا ہے. اللہ ہی کے قبضے میں سب کچھ ہے. ساری چیزیں خدا کی محتاج ہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں. جب وہ کرنے پہ آتا ہے تو جن کو کسی چیز کا محتاج نہیں. جب موت دینے پہ آئے ساری دنیا زور لگا لے موت دے کے رہتا ہے. جب وہ بچانے پہ آئے ساری دنیا مارنے پہ لگے وہ بچا کے رہتا ہے. بزرگ و دوستو جب یہ یقین اندر میں اتر گیا پھر شراب کی کہاں بن جائے. آج جو ہم اور آپ اسی لیے فرمایا جو ہے کیا نام ہے نا آج ہم اور آپ کو جو اللہ نے یہ دولت دی ہے نا ایمان کی کلمے کی جی بزرگ و دوستو ہم اور آپ اس پر اس میں ایسی محنت کوشش کریں. اسی لیے ہمارے دعوت تبلیغ کے کام میں سب سے پہلے یہ 6 نمبروں میں سب سے پہلا نمبر یہی ہے کہ کرو محنت اس بات کی لگاؤ آواز دو دوسروں کو دعوت بیٹھ کر سوچو کرو اپنی ذات سے مشق جی اور مانگو اللہ سے ایمان کی حقیقت. ہاں سب سے پہلا نمبر 6 نمبروں میں یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو دعوت تبلیغ کے ذریعے سے ایک محنت ہو رہی ہے. یہ اللہ کا کرم اس کا احسان ہے بزرگو دوستو کہ ایسے گئے گزرے دور میں جبکہ چاروں طرف دنیا میں
دنیا کے کمانے کا، اس کے بٹورنے کا، اس کے سنوارنے کا ایک کیا نام یعنی ایک ماحول بنا ہوا ہے، اور ایک زہر چڑھا ہوا ہے. ہائے پیسے، ہائے پیسے، ہے کوٹھی، ہے روٹی، ہے بوٹی، ہے گھوڑا، ہے گاڑی، ہم یوں بھی، وہ اس سے آگے، وہ اس سے آگے، وہ اس سے آگے. یہ ایک ایسی ہوڑ اور دوڑ لگی ہوئی ہے کہ اپنا ایمان تک کو خراب کرنا اور ایمان تک کے لالے، دین سے بہت دور. یہ جب ایسا ماحول ہے بزرگ دوستو، عام طور پر تو اس کے لیے کہا جا رہا کہ او بھائی، یہ سمجھایا جا رہا او بھائی، ہمیشہ یہاں نہیں رہنا. جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، ایک دن ہمارے دنیا میں آنے کا تھا تو ایک دن دنیا سے جانے کا بھی ہے. یہاں ایک تھوڑی سی مختصر سی زندگی ہے. ہر ایک بزرگ دوستو، ہر ایک کو موت کا گھونٹ پینا ہے، ہر ایک کو ایک دن زندگی کی بازی ہارنا ہے. رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک جھٹ سے وہ کھینچے گا. بولتے بولتے، بات کرتے کرتے آدمی رہ جاتا ہے، سوتے سوتے رہ جاتا ہے، اور سارا پلان ایک دم خدا مٹی میں آدمی کا ملا دے. کچھ نہیں. وہ وقت آ رہا ہے، ہم سب اسی لائن میں لگے ہوئے ہیں، اسی لائن میں لگے ہوئے ہیں. جانا ہے ایک دن، کب جانا ہے کسی کو پتا نہیں. میرے بھائیو، جہاں ہمیشہ رہنا ہے آخرت، یہ اسی کی تیاری کرنا ہے. اسی کے لیے جو ہے کیا نام، یہ دعوت تبلیغ کی لائن سے ایک محنت ہو رہی ہے آسان سی. اس محنت میں لگ کر، اللہ کے راستے میں نکل کر، اپنے مقام پر محنت کر کر، اپنی دینی زندگی گزار کر، میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، ہمیں اپنی آخرت کو بنانا اور اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. بیٹھ جا پہلوان، او بھائی وہیں بیٹھ جا، بیٹھ جا. اچھا نہیں لگتا بیچ میں کر بیٹھ. اس لیے ہم آپ کو مبارک محنت میں اس کام میں لگنا ہے اور اپنی زندگی کو دینی زندگی بنانا ہے جی، اور اپنے کلمے کی حقیقت کو اپنے اندر میں اتارنا ہے. دوسرا جز ہے کلمے کا. پہلا جز تو وہی ہے لا الہ الا اللہ. دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ محنت کوشش کرنی ہے کلمے کے دوسرے جز کے ذریعے سے کہ ہماری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے. ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہمارا کرنا، ہمارا کمانا، ہمارا کھانا، ہمارا رہنا سہنا، ہمارا لینا دینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا اپنے بچوں میں رہنا، اپنے رشتہ داریوں میں جانا، بازاروں میں جانا، اپنے کام کرنا، ساری زندگی کی ہر حرکت، ہر عمل جو ہے کیا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے. ہمارے زندگی کے امام ہمارے نبی ہیں. ہم طریقہ اختیار کریں گے اپنے نبی کا، ہم پیچھے چلیں گے اپنے نبی کے. ہم خدا کے دشمنوں کے طریقے پہ نہیں چلیں گے، ہم تو اپنے نبی کے پیچھے چلیں گے. ہمیں تو اپنے نبی سے محبت ہے، ہمیں تو اپنے نبی کے طریقے سے محبت ہے. ہم تو ایک ایک بات، ایک ایک چیز، ایک ایک کام جو کریں گے، بزرگ تو خوشی ہو یا غمی ہو، جی کپڑا لتا ہو، رہنا سہنا، جو کچھ بھی ہے، ہماری زندگی کے امام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کو وہی بندہ پسند ہے اور بندے کا وہ عمل خدا کو پسند اور محبوب اور مقبول ہے جو پیارے نبی کے طریقے. کپڑا لایا آدمی بہت مہنگا اور سوایا اپنی مرضی کا، نبی کے طریقے کے خلاف سلوایا. کتنا ہی اپنے آپ کو بن سمر لے اور کتنا ہی اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھ لے، لیکن ایسا بندہ خدا کی نظروں میں محبوب نہیں، اللہ کو پسند نہیں. کیوں کہ تیرا لباس پیارے نبی کے طریقے کے خلاف ہے. شادی کی، بڑا خرچ کیا، خوب خرچ کیا، خوب واہ واہ واہ، بلے بلے جی، چاروں طرف شور شرابہ، لیکن طریقہ نبی کے خلاف کیا جی. وہ شادی بزرگوں دوستوں اللہ کو قطعی پسند نہیں ہے، چاہے اس کی شادی میں بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے فلاں 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 کیوں نہ آ جاتے، بالکل پسند نہیں.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہ ضابطہ یا قانون بنا دیا، جو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پابند ہو کر زندگی گزارے گا، اللہ اسی ہی کو پسند کریں گے، اسی کو خدا کامیاب کریں گے۔ جو بھی آدمی، جو بھی مرد عورت، جو بھی چھوٹا بڑا اپنی زندگی میں پیارے نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزارے گا، کوئی کام کرے گا، ایسا آدمی اللہ کو قطعی پیارا ہے، اللہ کو کوئی پسند نہیں۔ نیکی بھی آدمی کرے اور وہ نیکی پیارے نبی کے طریقے کے خلاف کرے، وہ بھی خدا کی بارگاہ میں مردود ہے، مقبول نہیں۔ آج ایک پوری دنیا میں بزرگ دوستو ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے کی ریس کرتے ہیں اور وہ پیارے نبی کے طریقے کے خلافوں میں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، ہم اور آپ یہ نیت کریں، یہ عہد کریں کہ اتنا بڑا مجمع آپ قربانی دے کے آئے ہیں، میرے بھائیو دوستو نیت کریں، یہ سب سے پہلی بات تو توبہ کریں۔ ہم نے اپنے دل میں بسایا کسی اور کو، دل میں بٹھایا کسی اور کو، یقین کیا کسی اور پر، اور طریقہ اختیار کیا خدا کے دشمنوں کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن طریقوں کو، جن غلط رسم و رواجوں کو، جن چیزوں کو خدا دوستو اللہ کی طرف سے مٹانے کے لیے آئے کہ ان کو مٹانا ہے اور ان کو ختم کرنا ہے، یہ طریقے غلط ہیں، یہ زندگی کا روح غلط ہے، آج میرے بھائیوں بزرگوں آج وہی ہمیں پسند۔ توبہ کریں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں میرے بھائیوں بزرگ دوستوں جی کیا رمج ہے، کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے کسی کو خبر نہیں ہے، تو آدمی کو توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے سامنے صلاۃ التوبہ پڑھیں، اور اتنا بڑا مجمع، اس مجمع میں بیٹھ کر بھی توبہ کرے۔ جی اتنے بڑے مجمع کی دعا توبہ جی بزرگ دوستوں اور عمل کے بعد اور محنت کے بعد جی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، جو ہے کیا نام ہم توبہ کر کے جائیں، عہد کر کے جائیں اور اپنے اللہ سے کہیں اللہ میاں آج تک جو کچھ ہو گیا آپ کو پتا ہے۔ اور یہ بیٹھے ہیں دونوں، یہ کرام الکاتبین، یہ لکھ رہے، لکھیے، لکھتے ہیں ہر وقت، نیکی بھی اور بدی بھی۔ ہاں، آمنت باللہ و ملائکتہ، ایمان مفصل میں 7 چیزیں ذکر کی، 7 باتوں پر ایمان لائے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، کیا مطلب ہے؟ وہی میں نے جیسے عرض کیا، یقین کرو اللہ کی ذات پر کہ کرتا دھرتا ذات اللہ کی ذات ہے، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، اور جو ہوگا آمنت باللہ و ملائکتہ، میں ایمان لایا فرشتوں پر۔ کیا مطلب ہے فرشتوں پر ایمان لانے کا؟ سونے والوں گردن اوپر کرو، کیا مطلب ہے؟ وہ ملائکتی، کہ اللہ جی فرشتے برحق ہیں جی، اور جو اللہ نے یہ مقرر کی ہے، جو آدمی کی نیکی بدی لکھ رہے ہیں کہ کیا نام جو ہے نا یہ ہر حرکت میری لکھی جا رہی ہے، اس کا یقین کرنا۔ بعض صحابہ کا قول یہ ہے کہ کیا نام یہ ہے نا جی ہم فرشتوں کے لکھنے کی قلم کی آواز سنتے تھے کہ ہاں لکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، اسے کہتے ہیں وہ ملائکتی وہ کتبی ہی۔ ہم ایمان لائے اللہ کی کتابوں پر، اللہ کی کتاب پر، وہ رسولی ہی، اور ہم ایمان لائے رسولوں پر، والیوم الآخری والقدر خیری ہی جی،
وشرہ من اللہ تعالی، اور ہم والیوم الآخر، اور میں ایمان لایا آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر، جی والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اچھی بری تقدیر خدا کی طرف سے، کسی کے ہاتھ میں نہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ وبعث بعد الموت، اور جو ہے کیا نام، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، ہم اس پر ایمان ہے ہمارا۔ جی بزرگ و دوستو، وہ فرشتے ہماری ہر حرکت لکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے ہم کریں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہم معافی مانگیں اللہ سے۔ آج تک جو زندگی گزری ہے نا، جو کچھ ہم نے کیا، جو کس آدمی نے کیا، اسے خوب معلوم ہے کہ ہم میں نے کیا۔ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، کچھ بھائی ادھر دیکھ رہے ہیں، تو مجمع ہے، آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ جی ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر 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 ادھر۔ ہم توبہ کریں اور آج سے یہ عہد کر کے جائیں، جی اللہ کے ساتھ میں، اللہ میاں آج تک جو کچھ ہوا معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ توبہ بہت کا حکم دیا گیا ہے کہ توبہ کرو، معاف میں کروں۔ تو کریں گے اس کی کوشش انشاءاللہ، یہ سارا مجمع کرے گا انشاءاللہ۔ توبہ کرتے ہیں سب، توبہ کرتے ہو سب، ہاں سب توبہ کریں، اور اللہ سے کہے اللہ میاں جی جو ہے کیا نام، جی آج تک جو زندگی گزری ہے، جو میں نے ظلم کیا، جی کسی جانب ہے، جی جتنا میں نے تیری نافرمانیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، ایک ایک جو ہے بزرگ دوستو اس سے معافی اور آئندہ کے لیے طے کریں کہ آج کے بعد گڑبڑ نہیں۔ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، توبہ سچی توبہ ہونی چاہیے۔ توبہ کرنے والا کیسا، جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں، اور جو لکھا گیا نا اللہ اسے بھی مٹا دیتے ہیں، اور بعد جی کیا نام ہے، بلکہ یہ کیا نام ہے، گناہوں کی جگہ اللہ نیکیاں بھی لکھوا دیتے ہیں۔ سچی توبہ کرنی چاہیے، اور آئندہ کے لیے ہم یہ عہد کریں کہ آج سے ہم اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے پر لے کے چلیں گے۔ جی بزرگ و دوستو، جسے دین کہتے ہیں، ہم آپ اس کا عہد کریں، نیت کریں، ارادہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ لے کے آئے، جو تمام انسانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے لے کے آئے کہ یوں کرو، یہ کرو، دو ہی تو باتیں ہیں، کرنے کے کام آدمی کرے اور بچنے کے کاموں سے آدمی بچے، بس اتنا ہی مسئلہ ہے۔ کرنے کا کرو، بچنے کے بچو۔ آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، تو جھوٹ سے بچو۔ لکھا ہے کتابوں میں، جی کیا نام ہے، جب بندہ ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، ایک بار جھوٹ بولا، جی اس سے میلوں دور رحمت کے فرشتے اس کی بدبو نحوست سے دور چلے جاتے ہیں۔ اور عام عادت بن گئی جھوٹ بولنا، کمانے میں جھوٹ، گھر میں جھوٹ، بچوں سے جھوٹ، بچے باپ سے جھوٹ، بیوی شوہر پر جھوٹ، شوہر بیوی سے جھوٹ، ماں بیٹی کے ساتھ جھوٹ، جی بیٹی ماں پہ جھوٹ، جی گھر میں اور بات میں، اور کمانے میں دکاندار گاہک سے جھوٹ، گاہک دکاندار سے جھوٹ، جی ٹھیکیداری میں جھوٹ، مال بیچنے میں جھوٹ، مال خریدنے میں جھوٹ، منڈی میں جھوٹ، تول میں جھوٹ، وہاں جھوٹ، یہاں جھوٹ۔ جو کہ جی کیا کرا، کام ہی نہیں چلتا، توبہ 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 توبہ۔ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا۔ کیسے ایمان والے، کس کا کلمہ پڑھا، کس کو رب مانا، کس کو اپنا پالن ہار جانا؟ جی جو کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہ یہ کہے کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، دھندا نہیں چلتا، دکانداری نہیں چلتی، ٹھیکیداری نہیں چلتی، آڑتی نہیں چلتی، آڑت نہیں چلتی، کھیتی نہیں چلتی، توبہ توبہ توبہ۔ ہم زیادہ جانتے ہیں یا ہمارا پالن ہار جانتا ہے، یا وہ جاننے جو بھیجے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خبر دینے والے نے کہا ہے، سچوں کے سچوں نے، کہ جھوٹ نہیں، بالکل نہیں،
کوئی گنجائش نہیں. جھوٹ تو مذاق میں بھی بولنا جھوٹ ہے. جھوٹ مذاق میں بھی جھوٹ. ایک جھوٹ تو بالکل پکا سچا, ایک نرالا جھوٹ, لیکن مذاق میں جو جھوٹ بولے وہ بھی جھوٹ. آپ کی بیوی ہے, بچہ کھیل رہا ہے, کھیلتے کھیلتے رونے لگ گیا, چیز مانگنے لگ گیا جی, اور بعض مرتبہ باپ بھی اس طرح کرتے ہیں, تو کیا کہتی ہے, چپ ہو جا جلد آ جائے گا, لے 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 چیز, لے چیز, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. تو جھوٹ نہیں ہے جی, بولو جھوٹ نہیں ہے. اسے جھوٹ نہیں سمجھتے. اور بھی طرح طرح کی چیزیں مذاق میں آدمی جھوٹ بولتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو دوسروں کی اور لوگوں کی ریس کرتے ہیں, وہ 1 اپریل میں بھی جھوٹ بولتے ہیں. میں تو مذاق کر رہا تھا, مذاق کر رہا تھا, مجھے جھوٹ بول رہا تھا. اپریل فول بنایا تیرا, اپریل فول نہیں بنایا, تو نے اپنے خدا کو ناراض کیا ہے, تو نے اپنی آخرت خراب کی ہے جھوٹ بول کر کے. تو توبہ کریں. اور عام رواج ہو گیا یہ بزرگ دوستوں, عام مسجدوں میں بیٹھ کر بھی نمازی بھی جھوٹ بولتے ہیں. بات سمجھے نہیں؟ جھوٹ سے منع کیا گیا. میں نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی گزارنے کا طریقہ لے کے آئے, آپ جی ہمیں بتایا گیا. ہاں آپ ادھر دھیان دو, ادھر دیکھو. جھوٹ توبہ کریں جی. کسی بات میں کسی چیز میں بھول کر بھی جھوٹ نہیں, قطعی نہیں. اور اگلی بات بتا دوں, اور موبائل کی برکت سے تو اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ اللہ معاف کرے, حد ہو گئی. ہاں کسی آدمی سے پوچھو, مرنے میں بھی پوچھا, وہ بھی پوچھا, سگئی وڑے ریجب بھی پوچھا, برات آئے ریجب کہاں نے آئے گے, بس آئے لیے تھارے گاؤں کے باہر ہی پلاس پر, اب بتا رہے تھارے گاؤں کے باہر ہی, پورا آئے گئے, پورے نے آئے گئے, پورے نے آئے گئے. اور جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں, جھوٹ نہیں. پھر آگے فرمایا مسلمان جھوٹا ہوتا ہی نہیں, مسلمان جھوٹا نہیں. مسلمان اور جھوٹا ہو, آپ نے فرمایا نہیں. جھوٹ سے بچے. میں نے عرض کیا زندگی گزارنے کا جو طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے, بس وہی ہماری کامیابی ہے, اسی میں ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے, اسی سے آخرت بنے گی, اور اسی طریقے اس کی برکت سے خدا دنیا اچھی کرتے ہیں. آپ نے تعلیم دی جی جھوٹ سے بچنے کی اور سچ بولنے کی. ہاں سچ بولنے کی, سچ, کچھ بھی ہو سچ بولنا ہے. دو جگہ حکم ہے جی, سچ چھپانے کا اور ایک جگہ جی کیا نام, اور جھوٹ بولنے کا. ہاں 2 جگہ حکم. کہاں پہ ہے, کہاں ہے؟ 2 بھائیوں میں, 2 رشتہ داروں میں, گاؤں میں, آپس میں جی, اگر جو ہے کیا نام جی, آپ جوڑ پیدا ہوتا ہو, جوڑ پیدا کرنے کے لیے, آپس میں اتفاق کرنے کے لیے اگر جو ہے کوئی جھوٹ بولنا پڑے تو یہاں تو اجازت ہے. اور سچ بولنا جہاں منع فرمایا گیا, یہاں سچ نہیں بولنا. کہاں نہیں بولنا؟ جہاں آپس میں سر پھوٹتے ہو, بھائیوں میں دل پھٹتے ہو, رشتہ داری ٹوٹتی ہو جی,
بات سمجھے نہیں؟ فرمایا ایسی جگہ سچ دبا لو نا تاکہ جوڑ باقی رہے. لیکن عام زندگی میں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے ہر چیز. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسرے فرمایا کہ کیا نام ہے نا، آدمی حلال روزی کمائے. ہاں، حلال روزی میں برکت ہے. حرام سے اپنے آپ کو بچانا، دھوکہ دے کے کمانا، جھوٹ بول کے کمانا، کسی کا حق مارنا، کسی کی زمین دبانا، جی کیا نام ہے چوری کرنا، ڈکیتی مارنا، سودی کاروبار کرنا. جی فرمان نہیں، اس سے بچنا اور اپنا کاروبار حلال اور پاک ہونا چاہیے. پاک روزی حلال. یہاں تک لکھا علماء کرام نے، ایک لقمہ آدمی جب حرام کا کھاتا ہے، ہاں حرام کا کھایا، فرمایا اس حرام کے لقمے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دین کی جتنی بات آپ سناؤ گے، قرآن کی جتنی بات آپ سناؤ گے، وہ اسے قبول نہیں کرنے دے گا، وہ حرام کا لقمہ. ہاں کتنا سنتے ہیں آج؟ میں نہیں کہتا کس کا کیا ہے، بس اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن کتنی دین کی بات سنتے ہیں آج؟ وہ اترتی ہے گھٹ میں. اس میں سب سے زیادہ حصہ اور سب سے زیادہ اثر آدمی کی غلط کمائی کا ہے، غلط لقمے کا ہے. حلال پاک روزی، اس میں برکت ہے. ہاں منع کیا گیا ہمیں کہ خبردار جی ہاں تمہاری کمائی جو ہے قطعی غلط نہیں ہونی چاہیے، حرام نہیں، پاک صاف. چار آنے بھی اگر غلط کمائی کے کسی کے کپڑوں میں ہیں، جی فرمایا کہ جب تک ان کپڑوں سے آدمی نماز بھی پڑھے گا، خدا اس کی وہ نماز بھی قبول نہیں کرے گا. جی اس لیے کمائی کیسی ہونی چاہیے ہماری؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں بزرگوں، دوستو، کوئی بھی طریقہ اختیار آدمی کرے، ملے گا اتنے جتنا خدا نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے. کوئی راستہ اختیار کرے، چوری کرے گا تب بھی اتنا ہی ملے گا، ظلم سے کمائے گا تب بھی اتنا ہی ملے گا، حلال کمائے گا تب بھی اتنا ہی ملے گا، مزدوری کرے گا تب بھی اتنا ہی ملے گا. جیسے امام نے مفصل میں فرمایا، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، بھلی بری تقدیر کسی کے باپ کے ہاتھ میں نہیں، کسی کی ماں کے ہاتھ میں نہیں، کسی وزیر کے ہاتھ میں نہیں. وہ تو یہ اللہ نے لکھ دی ہے کہ اچھی یا ماڑی، وہ تو خدا کی طرف سے. تم زور لگا لو، وہی ہوگا جو خدا نے چاہا. اگر خدا نے غربت لکھی ہے نا، قسم کھا کے کہتا ہوں 1000 بار، ہمارا یقین ہے اس پر، کوئی دنیا کا جی جب تک خدا کی طرف سے نہ حکم ہو تب تک زور لگا لے پوری دنیا اس کی غربت دور نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جگہ جا رہے تھے، گھوڑے پہ سوار تھے. راستے میں نماز کا وقت آ گیا، غالباً عصر کا. مسجد سے اذان کی آواز آئی، ایک دم گھوڑا روکا، اتر گئے. اور اتر کر کے اب دیکھا کوئی گھوڑا کس کے سپرد چھوڑوں، زین لگام لگی ہے، گھوڑا ہے، نماز پڑھنی ہے. اتنے میں ایک بدو دیہاتی چلا ہوا جا رہا تھا. او بھائی، مجھے نماز پڑھنی ہے، تم میرے گھوڑے کی رکھوالی کر لو گے؟ کہ ہاں جی کر لوں گا تھوڑی دیر. حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے اندر گئے جی، اور جب آ کر دیکھا کہ گھوڑا تو کھڑا ہے، وہ لگام اور زین گھوڑے پہ نہیں ہے، اور جس کے سپرد کر کے گئے وہ بھی نہیں وہاں ہے. گھوڑا کھڑا کھڑا. آپ نے دیکھا ادھر ادھر جی کچھ نہیں. تو چلتے چلتے جو چلے بازار میں، گلی میں، دیکھا کیا ایک دکان پہ وہ لگام زین لٹکی ہوئی ہے. فرمایا دکاندار سے، بھائی
کہاں مجھے ایک آدمی بیچ کے گیا کہ کتنے میں بیچی کہ 3 درہم میں. کتنے میں بیچی کہ 3 درہم میں. تیرا مائک گڑبڑ ہو گیا. کتنے میں بیچی 3 درہم میں. 3 درہم نکالے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نے اور اس دکاندار کو دیے, اپنی زین لگام لے کے آ گئے. اور پھر فرمایا کہ اس کی کیا نام جو ہے نا, پھر فرمایا کہ کیا نام اس نے حرام طریقے سے 3 درہم لیے. میں جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو میں نے یہ نیت کی تھی کہ جس آدمی نے میرے گھوڑے کی رکھوالی کی ہے میں اسے 3 درہم دوں گا, لیکن بدقسمتی اس کی کہ حلال نہیں لے گیا, حرام لے گیا. ملے اتنے. یاد رکھنا, جو لوگ غلط کاروبار, غلط کمائیاں اور دھندے کرتے ہیں, میرے بھائیوں تو قسم کھا کے کہتا ہوں مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا, نہیں ملے گا, نہیں ملے گا. اس لیے اپنے کاروباروں کو حلال پہ لائیں. حلال حلال, کوئی دھوکہ نہیں, کوئی جھوٹ نہیں, کسی کا حق نہیں مارنا, قطعی نہیں, بالکل نہیں. بھائی ہیں تو ان کا بھی حق, پڑوسی ہیں ان کا حق, رشتہ دار ہیں ان کا حق. کسی کا لے لیا تو اس کا دینا, بالکل صاف ستھرا آدمی کا کمانا, صاف پاک حلال. ہاں اس لیے میں نے بات عرض کی زیادہ کہ آج اس کا بڑا بازار گرم ہے غلط کمائی کا, بہت کم. سود کو سود نہیں سمجھ رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی کیا نام ہے, اور شاید قرآن پاک کی آیت ہے اس کا مفہوم ہے, اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں. ہاں کبھی بھی برکت نہیں ہوگی سودی کاروبار میں. کسی بھی بینک سے آپ پیسے لو, اپنا کاروبار چلاؤ, سود کھاؤ, سود دو, لو, جو کچھ بھی ہو, کبھی برکت نہیں. اور پکڑ الگ ہوگی خدا کے یہاں. ایک آدمی حرام کمائی کرتا ہے, پیسے آتا ہے, ان پیسوں سے آپ چاہے کتنے ہی نیکی کے کام کرو جی وہ حلال نہیں ہو سکتے. کتنے ان میں 10,000 آئے تھے, 5,000 مسجد میں دے دیے, حلال ہو گئے. یا پکڑ سے بچ جاؤ گے؟ نہیں بچو گے. ہاں نہیں بچو گے. ایک آدمی حلال کمائی کرتا ہے, ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں, لیکن اسے خرچ کرتا ہے غلط, پھر بھی پکڑ سے نہیں بچو. حلال کمایا, حرام راستے پر خرچ کیا, اس کی بھی اجازت نہیں ہے, اور حرام کمانے کی تو سرے سے ہے ہی نہیں. ہماری کمائی پاک صاف ہونی چاہیے, قطعی. اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہماری کمائی حلال پاک, حرام سے اپنے آپ کو بچائیں. اس پہ کتنے ہی جو ہے کیا نام ہم مذاکرہ کر لیں اتنا ہی کم ہے, لیکن ہم نیت ارادہ کریں کہ اب تک جو بھول ہوئی یہ کیا نام ہے کسی کا جی, اور اپنا لین دین, تعلیم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آدمی اپنا لین دین صاف ستھرا رکھے. کسی کا لے لیا دینے کا نام نہیں, یا آنکھیں دکھاوے, لے لیے تیرے پاس جب ہوں گے, ڈنڈا دکھاوے اسے اور لے کے کھا گیا. چاہے کسی دکاندار کا ہے بیچارے کا, چاہے کسی رشتہ دار کا, چاہے گاؤں کا, چاہے ملنے والے کا, کسی کا بھی ہو, کوئی بھی ہو جی, خبر لین دین صاف, قطعی حق نہیں. بلکہ اس کے جو لین دین کے معاملے میں جو ہے کیا نام صاف ستھرا ہوتا ہے اس کی فضیلتیں ہیں. آپ نے دیے, کسی کو کوئی لینے آیا, آپ نے قرضہ دے دیا 10,000 روپے اسے کہ صاحب مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے,
اور میں جو ہے کیا نام چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے یا ملنے والا ہے یا گاؤں کا ہے، کوئی غریب آدمی ہے بیچارہ، آپ کو اللہ نے ہمت دی، وہ آپ سے پیسے لینے آیا اور آپ نے اسے 10,000 کی ضرورت تھی، آپ نے دے دیا اور اس نے وعدہ کیا میں 1 مہینے کے بعد آپ کو دوں گا۔ وہ آیا 29ویں دن، 2 دن پہلے آیا، 1 دن پہلے آیا اور آ کے اس نے کہا بھائی صاحب میں آپ سے 10,000 روپے لے کے گیا تھا اور میرا وعدہ کل کا پیسے دینے کا ہے، لیکن میری مجبوری ہوئی، مجھ سے تیاری نہیں ہوئی ہے، جی مجھے کچھ مہلت اور دے دو، 10 دن 20 دن مہینے کی مجھے مہلت اور دے دو۔ اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے دے دیو۔ فرماتے ہیں کہ اگر 1 مہینے کا مہلت مانگی اور 1 مہینے کے بعد کا اس نے کہا تو یہ جو 10,000 روپے ہیں نا جو اس نے کہا کہ دے دیے، تو ایسے آدمی کو روزانہ 10,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ لین دین کو سیکھو، معاملات کو سیکھے۔ ایک پائی دو، نیت صاف، کسی کا حق نہیں مارنا، قطعی نہیں۔ کسی کی زمین دبائی ہے، پتہ ہے کہ ہاں یہ میری نہیں ہے، کسی طرح غلطی سے گردوری آئے گی تھی نام یا کچھ اور چکر پڑ گیا تو وہ قبضہ کر لیا، قبضہ کر کے بیٹھ جائیں۔ دوڑ اڑے تھے پراسر قائدے، پیڈے آپ کے 10-5 آپ کی طرف آئے گے کسی وجہ سے تو اس پر قبضہ کر لیں۔ صاف نہ قطعی نہیں۔ آدمی اپنے معاملات میں، لین دین میں دین کا لحاظ رکھیں، اس تعلیم کا جو تعلیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے، خبردار خبردار۔ ہاں اسی لیے فرمایا اگر کسی آدمی نے کسی کے 3 پیسے مارے، کتنے 3 پیسے مارے، فرمایا قیامت کے دن 3 پیسوں کے بدلے میں، وہاں پیسے تو ہوں گے نہیں لیکن ان 3 پیسے کے بدلے میں 750 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ آپ نے زمین دبائی کسی کی، صرف ایک بلان، مکان بنا رہے تھے پڑوسی کی کھود لی، دوڑا کاٹ دو یہاں کی بجائے وہاں لے گیا، کھاڑ تھا کھرش دو وہاں لے گیا، بنا ایک بلان زمین دبائی۔ کتابوں میں لکھا قیامت کے دن 7 زمین کا اتنا ہی بڑا توق بنا کے اللہ اس کے گلے میں ڈالیں گے اور قیامت کے دن اسے ذلیل رسوا کریں گے کہ دیکھو یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں زمین اس نے دبائی کسی کی۔ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ہمارے نبی ایسی پیاری صاف ستھری زندگی لے کے آئے، امن و امان والی، حق والی، اللہ کی محبوبہ زندگی ہمیں تعلیم دی گئی۔ ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں جا رہے تھے، گیہوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا گلے کا، اس میں یوں ہاتھ مارا، دیکھا اوپر سے سوکھا اندر سے گلا، فوراً کہا اٹھا اسے۔ ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی کہ خبردار اگر دھوکے سے کوئی چیز بیچی، خبردار جو ہے کیا نام جو ہے نا یہ کیا نام یہ پتہ جا رہا ٹرالیوں میں جی سانج میں پری رات نے جو ٹنٹی چھوڑ دی اوپر سے، خبردار اگر گلا کر کے بھیجا، منڈی میں گھاس لے جا، سوکھا بھرا تھا تڑکے نے گلا نکل رہا، ساری رات پانی چھوڑ دیا اس میں۔ میل والا گنے کے پیسے دیتا ہے، گوڑے کے نہیں دیتا، لیبر سے کہہ رکھا ہے جتنے موٹے جونے پائیو اور اوپر سے اتنا گوڑا کاٹیو۔ یہ حلال کمائی، خبردار کوئی گنجائش، صاف ستھری حلال، لین دین معاملہ اپنا ٹھیک تھا۔
اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت تبلیغ کی مبارک محنت کے ذریعے سے گلیوں میں پھر کر چلے 4 مہینے لگا کر دوسروں کی خوشامدیں اور دعوت دے کر کے یہ زندگی سیکھنی ہے۔ آج ہماری زندگی کا رخ غلط ہو گیا میرے بھائیوں بزرگ دوستوں، اس لیے سارا معاملہ خراب۔ ہمارے نبی نے تعلیم دی ہمیں، اور کیا دی کہ جھگڑا نہیں کرنا۔ جھگڑا بہت بری بات ہے، لڑائی جھگڑے سے منع کیا گیا کسی کے ساتھ نہیں۔ اور اب تو اور سونے پہ سہاگا، لڑنا بھی ہے اور جھوٹے غلط مقدمے بھی بنوانا ہے۔ یہاں تک بیماری لگ گئی کہ اپنی عورتوں بہو بیٹیوں کی عزتوں کو داؤں پہ لگا دیا جھوٹے مقدمے بنوانے کا۔ کیا جواب دیں گے خدا کو؟ کیا جواب دیں گے ہم خدا کو؟ اللہ دیکھ نہیں رہا کیا کر رہا ہے یہ؟ بڑا حاجی نوازی ہو، بڑا ملا جی ہو، جھوٹ بول رہا ہے، جھگڑا بھی کیا، جھوٹا مقدمہ بھی، اور گواہ بھی بنایا حاجی نوازی کو۔ شرم نہیں آتی ایسے گواہ کو بھی، اور شرم نہیں آتی ایسے ایک مسلمان کو جو جھوٹے مقدمے، اور وہ سب لڑائی جھگڑے کی وجہ سے۔ فرمایا نہیں، خبردار، فرمایا آپس میں لڑو مت ورنہ اللہ تمہاری ہوا اکھاڑ دے گا، ہوا خراب کر دے گا۔ لڑنا نہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی پاک صاف ستھری پاکیزہ ایسی اچھی زندگی دی اور ایک چیز بتا دی۔ اسی لیے فرمایا دین مکمل ہے، دین کو کامل کر دیا۔ اعلان ہوا عرفات میں کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، تو مکمل دین دیا ہے۔ زندگی کا کوئی کام، کوئی بات ایسی نہیں چھوڑی جو اس کے کرنے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ نہ بتا دیا۔ یوں کرو، یوں نہ کرو، یوں کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ خبردار اگر ہمارے نبی نے تعلیم دی کہ کیا نام، خبردار اگر کسی بہو بیٹی کی طرف غلط نگاہ سے دے۔ یہاں تک لکھا علماء نے، جس آدمی کی نظر غلط ہوتی ہے، جس آدمی کی نظر غلط ہوتی ہے، جس آدمی کی نظر غلط ہوتی ہے، سب سمجھ رہے ہیں، غلط ہوتی ہے، فرمایا ایسا آدمی چاہے نمازی بھی کیوں نہ ہو، ایسا آدمی کتنے ہی عمل کیوں نہ کرے، ایسے آدمی کی کبھی بھی اس عمل میں جی نہیں لگے گا، من نہیں لگے گا، کہ اس میں جو ہے اللہ کا دھیان کبھی نہیں نصیب ہونے۔ کیوں کہ گندی آ جاتی ہے، غلط مرض کا آدمی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آئے اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ دیکھو پوچھنے نوجوان، مجھے اپنا منہ کالا کرنا ہے، یہ مجھے اجازت دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے سمجھایا، فرمایا کیا نام جو ہے، کیا تو یہ چاہتا ہے کوئی تیری بہن سے منہ کالا کرے؟ یا رسول اللہ وسلم بالکل بھی نہیں۔ کیا یوں تو چاہتا ہے کیا نام کہ تیری بیٹی سے کوئی منہ کالا کرے؟ یا رسول اللہ وسلم بالکل بھی نہیں۔ تو یہ چاہتا کوئی تیری ماں سے کوئی آدمی منہ کالا کرے؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی نہیں۔ کیا گنوائے، اور پھر فرمایا جس طرح تو نہیں چاہتا اس طرح اور بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماں بہن بیٹیوں سے کوئی منہ کالا کرے۔ وہ نوجوان یہ فرماتے ہیں، اٹھنے سے پہلے میری نظر میں زنا سے گندی اور برائی چیز کوئی ایسی نہیں تھی جو اس سے سب سے زیادہ نفرت مجھے زنا سے نہ ہو گئی۔ ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی، اسی کی محنت ہے دعوت تبلیغ کے، کہ اپنی زندگی ایسی بناؤ کہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، ہم تو جیئیں گے تو اسی طریقے پر، مریں گے تو اسی طریقے پر۔ اسی لیے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غالباً فرمان ہے، فرمایا جیسی آدمی زندگی گزارتا ہے، جس حال کی زندگی گزارتا ہے اسی حال میں مرے گا۔
اسی حالت میں مرے گا اور اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. کہ میرے بھائیوں تو جس آدمی کی زندگی فرعونیت والی، جس آدمی کی زندگی نبی کے طریقے کے خلاف، جس آدمی کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہو، جس آدمی کی زندگی برائیوں میں گزر رہی ہو، جس آدمی کی زندگی خدا رسول کو ناراض کرنے میں گزر رہی ہو، اس کا کہاں ٹھکانا؟ کیا کرے گا؟ مرنا تو ہے، مرنا تو ہے، مرنا تو ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم اور آپ یہ نیت کریں، عہد کریں جی بزرگوں دوستوں کہ نہ میں کوئی کام، کوئی حرکت، کوئی بات کوئی ایسی نہیں کروں گا جو جس سے میرا اللہ ناراض ہو، میرا نبی ناراض ہو اور مجھے آخرت میں قیامت کے دن جو ہے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں. اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرماوے. تو میں نے عرض کیا کہ کیا نام ہے نا، پاک صاف ستھری زندگی، ہمارا کمانا حلال پاک، جھوٹ سے بچیں، رہنا سہنا ٹھیک ہو، اور رہنا سہنا لین دین صاف ستھرا. لین دین کیسا ہو؟ لین دین کیسا ہو؟ جی بولو نا، لین دین کیسا ہو؟ کسی کا ایک نیا پیسہ نہیں، ہاں قطعی نہیں. علماء کرام نے یہاں تک لکھا کہ کیا نام جو ہے نا، آپ نے کسی وجہ سے سفر کیا، بہت سے واقعات ہیں اور مسئلہ بھی ہے یہ، ریل میں آپ نے سفر کیا، کسی وجہ سے آپ جو ہے نا غلطی سے جی پیسنجر کا ٹکٹ لیا اور سفر کر گئے آپ ایکسپریس میں. بات سمجھ رہے؟ سفر کیا ایکسپریس میں، ٹکٹ تھا آپ کے پاس پیسنجر کا جی، اور راستے میں کسی نے نہیں ٹوکا اور آپ اتر کے چلے گئے گھر. فرمایا آپ نے حکومت کا، ریلوے کا حق مارا ہے. تو کیا کرنا؟ تو علماء اکرام نے بتایا آپ اتنے ہی زیادہ پیسوں کا ٹکٹ لو اور اس کو پھاڑ کے پھینک. یوں نہیں چل گئی گڈی، میں تو وہاں تک گیا تھا، کسی نے پوچھے ہی نہیں. پھر واہ واہ واہ، میں تو ایسا دھوکہ دیا، وہ چیک کر آیا ہوں گا، گھس گیا، وہ چیک کر آیا وہاں گھس گیا، اور اتنے چھوٹے سے پیسوں میں کام چل گیا. آپ نے سودا لیا دکاندار سے جی، اور جو ہے کیا نام اس نے جو پیسے دیے اس میں ایک نوٹ زیادہ آ گیا جی، اور آپ نے جب گنے دیکھ کر چپ وہیں دبایا کہ برابر میں رگڑا دے گا، او جا رو جا. نہیں، بالکل نہیں، قطعی اجازت نہیں. اس نے بیچارے نے غلطی سے دھوکے میں دے دیا. تو جان بوجھ کر 10 روپے اگر زیادہ ہے تو حرام کما رہا ہے، حرام کے 10 روپے اپنی جیب میں رکھ رہا ہے. فرمایا نہیں. میں نے عرض کیا صاف ستھری لین دین میں بھی آدمی کی صاف ستھری زندگی اور رہنا سہنا ہمارا ٹھیک ہو. ہاں رہنا سہنا ٹھیک ہو. کیسا ہو؟ اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بیٹھے ہیں آپ کی مجلس میں اور آپ نے قسم کھا کے فرمایا خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں. پھر آپ نے دوبارہ قسم کھائی خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں. پھر آپ نے تیسری قسم کھائی خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، کون مسلمان نہیں؟ فرمایا جس کی حرکتوں سے اس کا پڑوسی تکلیف میں رہتا ہو. پڑھے جاؤ نماز، لگاؤ چلے، پڑھو تہجد، پڑھو تسبیح اور آپ کا فرمان سنیں. پڑوسی کوئی بھی ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی برادری کا ہو، غریب ہو، یہاں تک حکم دیا گیا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں کہ کیا نام جو ہے نا، تمہارے چولہے کے دھوئیں سے بھی تمہارے پڑوسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بات سمجھ رہے بھائی؟ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ ہاں رہنا سہنا کیسا ہو. یہاں تک بتایا، یہاں تک لکھا. میں بار بار عرض کروں گا ہمارے نبی ایسی زندگی لے کے آئے جب تو پاک صاف ستھری، کیا پوچھو. آج ہم اس زندگی سے بہت دور ہیں.
فرمایا آپ مکان بنا رہے ہو تو اپنے پڑوسی کی اجازت کے بغیر اپنا مکان اس کے مکان سے اونچا نہ کرو. یہ تعلیم بھی ہمارے نبی نے ہمیں. تمہارے اونچا مکان بنانے کی وجہ سے اس کی ہوا رکے گی, سردی میں دھوپ رکے گی, اور تم نے کہا نا میں تو اس کا بیچارے کا 8 فٹ پہ لنٹر اور تو نے بنا دی 4 منزلہ بلڈنگ. فرمایا اپنے پڑوسی کی اجازت کے بغیر اپنا مکان پڑوسی کے مکان سے اونچا مت کر. اس سے بھی آگے کی تعلیم دی. آپ کی دیوار ہے, آپ کا پڑوسی کہہ رہا ہے میں اس پر اپنا لینٹر رکھ لوں, کڑی رکھ لوں, شتیر رکھ لوں. فرمایا کہ ایسے پڑوسی کو بھی منع مت کرو, کوئی نہیں رکھ لے. تعلیم دیکھو ہمارے نبی کی, کیسی پیاری صاف ستھری زندگی لے کے آئے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کو گھر آتے تھے تو گھر میں پوچھتے تھے کیا بنایا, کہ فلاں بنایا. اچھا, پڑوس میں بھیجا. آپ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا, مسلمان نہیں تھا, غریب تھا. فرمایا پڑوسی کے یہاں شوروا بھیجا. کیسی پیاری تعلیم, کیسا پیارا دین ہے, کیسا پیارا اسلام ہے, کیسے پیارے ہمارے نبی ہیں, کیسے پیارے ہمارے اللہ ہیں. اللہ اللہ اللہ. وہ زندگی وہ اصل ہے. جی آخری بات عرض کر رہا ہوں, اس کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں جو ہے کیا نام کہا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کو ہم دینی زندگی بنائیں اور اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں. ان اعمال کو کریں جن کو کرنے کو کہا گیا. ان باتوں سے, چیزوں سے, حرکتوں سے, ہر بات میں بچو جس سے منع کیا گیا. نہیں کریں گے, نہیں کرنا. کیوں کہ ہمیں مرنا ہے. اس اللہ کو جس نے دنیا میں بھیجا کیا منہ دکھائے گے, کیا منہ دکھائیں گے, کیا جواب دیں گے, کیا جواب دیں گے. ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے. دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے, نبی آئے, ولی آئے, فقیر آئے, مالدار آئے, غریب, لیکن سب ہمارا بھی نمبر پہ ہونے والا اعلان. ہماری مسجدوں میں, رشتہ داروں میں, گاؤں میں اعلان ہونے والا ہے. بالکل تیار ہے. آج فلاں بھی گیا, آج فلاں بھی گیا, اتنے بجے نماز جنازہ, آج وہ بھی گیا, آج وہ بھی گیا. اسی لائن میں میں اور آپ بھی لگے ہوئے ہیں جس لائن میں ہمارے بڑے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. دین اصل سرمایہ ہے, ایمان اصل سرمایہ ہے. وہی زندگی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہی ہمارے پاس ہے, وہی ہمارا سرمایہ ہے, وہی مرنے کے بعد ہمارا سہارا ہے. دنیا میں جتنے سہارے آدمی تلاش کرتا ہے اور بناتا ہے اور ڈھونڈتا ہے اور ان پر ارمان لگا کر بیٹھتا ہے, کوئی اولاد پر, کوئی بینک بیلنس پر, کوئی پراپرٹی پر, کوئی فارم ہاؤس پر, کوئی فیکٹری پر, کوئی بینک بیلنس پر, کوئی بھائیوں پر, کوئی اپنے گھر پر, میرا یہ سہارا, یہ سہارا. اللہ کی قسم یہ سارے سہارے ساتھ چھوڑیں گے اور یہ ساری امیدوں پر پانی خدا پھیرے گا. اور ایمان دین ایک ایسا سہارا ہے جو آدمی کی ہر جگہ ساتھ جائے گا اور کام آئے گا. بھول گئے. اصل سرمایہ ہمارے پاس ہمارا ایمان ہے, ہمارا دین ہے, وہ ساتھ جائے گا, وہ کام آئے گا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرماوے. دعوت تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے کوئی وہ نہیں ہے, بوڑے نہیں ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں پھرتے ہیں, کوئی ٹھلوے نہیں ہیں, ٹھالی ہیں جو پھرتے ہیں, کوئی ملنگ نہیں ہے جن کے آگے پیچھے کوئی رونے دھونا والا نہیں, وہ پھرتے ہیں. اور وہ جو دعوت دے رہے ہیں, جو محنت کر رہے ہیں, جو جماعتیں پھر رہی, اس کڑاکے کی ٹھنڈ میں, سردی میں سب کا جی کرتا ہے میں اپنے بند کمرے میں ہوں, سب کا دل کرتا ہے اس ٹھنڈ میں کہ کیا نام ایک ایک گدا اور 4 کلو
ہو رجائیوں کی اوپر ہو جی، اور کواڑ بھی بند ہو، سب کا دل کرتا ہے میرے بھائیوں بس اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک کھانے پینے کا، لیکن یہ بولے نہیں ہے جو اللہ کے راستے میں پھر کے، گاؤں میں پھر کے، گھروں پہ جا کر کے خوشامدیں کر کے، اور ہماری مسجدوں میں کڑاکے کی ٹھنڈ میں دروازے بھی نہیں، بعض مسجد میں گرم پانی بھی نہیں، یہ باولے نہیں ہیں، کوئی مقصد ہے، کوئی بات ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے مارے پھر رہے ہیں اور ہماری خوشامدیں کر رہے ہیں۔ کوئی کھانے کو دے، دعوت کرے تو اس کا بھی بھلا، کوئی نہ پوچھے وہاں کا بھی بھلا، کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ ہماری آنکھ تو کھلتی ہے فجر کے ٹائم میں، اور وہ بھی ان کی جو پکے نمازی ہیں، اور اللہ انہیں جزائے خیر دے، جو جماعتیں اور بھائی ساتھی پھرتے ہیں، یہ اللہ انہیں رات کو تہجد میں اٹھ کر کے اس گاؤں میں جہاں کوئی پوچھ نہیں رہا، یہ راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے، بلکہ اہم تقاضا یہ ہے کہ چلت فرت کے ذریعے سے کہ ہم اپنی زندگی کو دینی زندگی بنائیں، اس راہ پر لائیں جس راہ پر اللہ راضی ہوتا ہے، اس طریقے پر لائیں جس طریقے پر ہمارا نبی راضی ہوتا ہے، جس سے ہماری آخرت بنتی ہے، ہمیشہ کی ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے قیامت میں۔ دو ہی ٹھکانے ہیں آخرت میں، یاد رکھنا، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، یا تو کامیاب ہو کر آدمی جنت میں جائے گا، یا ناکامی کا منہ دیکھ کر کے دوسری جگہ جائے گا۔ آج موقع ہے اس سے بچنے کا اور اس میں داخلے کا ہونے، آج خدا نے موقع دیا ہے۔ وہ سمجھا رہے ہیں پھر کے جماعتوں میں، اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے بھائی تو بھی نکل، تو بھی نکل، تو بھی نکل۔ تبلیغی جماعت کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی پارٹی ہے قسم کھا کے کہا جاتا، پارٹی نہیں ہے بلکہ ایک محنت ہے۔ کرو میں ہر ایک محنت کرے، کس بات کی محنت کرے؟ اپنے آپ کو دیندار بنانے کی۔ کس بات کی محنت کرو؟ اپنے آپ کو اللہ کا سچا بندہ بنانے کی۔ کس بات کی محنت کرو؟ اپنے آپ کو نبی کا سچا امتی بنانے کی۔ کس بات کی محنت کرو؟ اپنی آخرت کے بنانے کی۔ کس بات کی محنت کرو؟ جنت میں جانے کی۔ کس بات کی محنت کرو؟ کہ دوزخ سے بچنے کی۔ کس بات کی محنت کرو؟ کہ اللہ کو راضی کرنے کی۔ یہ ہے، اس کے لیے کہا جا رہا میرے بھائیوں بزرگوں کہ ہم اور آپ یہ نیت ارادے کریں۔ اب تک جو بھول غفلت ہوئی ہے، چکر میں پڑے رہے دنیا کے، ہائے پیسے، ہائے مال، 2 کے 4 کیوں نہیں ہوئے رہے، 4 کے 8 کیوں نہیں ہوئے رہے، کوٹھی کیوں نہیں بنی، فارم ہاؤس کیوں نہیں بنا، ٹریکٹر کیوں نہیں آیا، اور انہیں کاراں لے لی تو پیچھا کیوں رہ گیا، اور پہ اتنی گڈیاں تو پیچھا کیوں رہ گیا، اور انہوں نے اتنے سٹون کریسر لگا لیے تو پیچھا کیوں رہ گیا، فلانے نے یوں کر لیا تو پیچھا۔ اسی ہوڑ میں جی اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار کر کے خدا کو ناراض کر، نہ نماز، نہ روزہ، نہ لینا نہ دینا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، نہیں، عقل مندی کا تقاضا یہ نہیں، عقل مندی کا تقاضا یہ نہیں ہے، عقل مندی کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ خدا نے عقل دی ہے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ہم کوئی جوش دینے کے لیے بات نہیں کرتے کہ نہ، بالکل نہیں، سنجیدگی کے ساتھ سوچو کہ کیا نام ہے، میرے پاس کیا ہے، کیا لے کے جاؤں، کیا تیاری کی میں نے آخرت کی، قبر کی، کیا ہے میرے پلے۔ ہر ایک سوچے کون سی نیکیاں، کون سی اعمال، کون سی زندگی، کون سی سنتیں، جی وہ کیا ہے میرے پلے جسے میں لے کے جاؤں گا، کیا دکھاؤں گا۔ قیامت کے دن تو کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ، یہ دیکھ تو کیا کرتوت کر کے آیا، ہاتھ میں دے دیا جائے گا ہر ایک کے، تو کیا کر کے آیا یہ پڑھ لے، اور کس نیکی کی کیا جزا ہے وہ پڑھ لے، اور کس گناہ کی کیا سزا ہے وہ پڑھ لے، کر اپنا فیصلہ۔ اس دن آدمی کہے گا ہاں کاش یہ اعمال نامہ آج تیرے ہاتھ میں نہ دیا جاتا، اور اس میں تو کوئی بات چھوڑی ہی نہیں، چھوٹی بھی لکھی، بڑی بھی لکھی۔ آج موقع ہے، بڑے قابل مبارکباد ہیں وہ آدمی، بہت خوش نصیب ہیں وہ آدمی جنہوں نے نیت کیے، ارادے کیے، آج جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں بڑے قابل مبارکباد ہیں، خوش نصیب ہیں وہ آدمی جی جو آج اللہ کے راستے میں چلے 4 مہینے کے لیے جا رہے ہیں۔
اور جو آج کسی وجہ سے نہیں نیت ارادہ کر سکے، نہیں جماعت میں جا سکے، جی آپ جو تشریف لائے، اللہ آپ کو بھی قبول فرماوے، آپ بھی نیت ارادہ کر کے جائیں کہ جلدی سے جلدی واپس جا کر کے ہم بھی تیاری کر کے جو ہے کیا نام ہے ہم بھی جلدی سے جلد اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور وہ زندگی سیکھیں گے جی کیا نام جس زندگی کو سیکھنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے، جیسی ہمیں گزارنی چاہیے۔ کریں گے سب کوشش انشاءاللہ۔ یہ سارا مجمع جتنا بیٹھا ہے اور جو بھائی کچھ کھڑے ہیں وہ بھی سارے یہ نیت ارادہ کرو کہ انشاءاللہ